ضرور منتقل ہو جاتا ہے۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم المقام واجب الاحترام حضرات سامعین کرام، آج کی جمعہ کی اس نشست میں قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ویسے تو اس سے پہلے جو موضوع چلا آ رہا تھا وہ تو اسلام اور سود اس سے متعلق تھا کہ اسلام میں سود کا کیا حکم ہے، سود کسے کہتے ہیں، اس کی تعریفات کیا کی گئی ہیں، تشریحات کیا ہیں، اور سود کے حوالے سے وعیدات کیا ہیں، اس کے بعد اس کے حوالے سے دنیا اور آخرت میں کیا سزائیں اللہ نے رکھی ہیں، اور سود کی آج کے دور میں عصر حاضر میں مروجہ صورتیں کیا ہیں، کن کن صورتوں میں، کن کن شعبوں میں، کن کن طریقوں سے سود کو ملک میں بین الاقوامی سطح پر رائج کیا گیا ہے۔ تو سود سے متعلق تقریباً اس سے پہلے 3 جمعات کے خطبات میں گفتگو ہوئی ہے، اور ابھی سود سے متعلق آج کے دور میں سودی نظام کہاں کہاں پایا جاتا ہے، اس کی نشاندہی ان مسائل اور شرعی مسائل، یہ موضوع ابھی چل رہا تھا، لیکن اس موضوع کو فی الحال میں اسٹاپ کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک اور اہم موضوع اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق میرے سامنے کھڑا ہے، اور وہ موضوع ہے اسلام کا پانچواں بڑا رکن اور ایک اہم فریضہ حج اور اس کے تابع کر کے عمرہ۔ اس لیے اس پہلے موضوع کو سٹاپ کر کے انشاءاللہ العزیز اس پر بعد میں کبھی بات ہوگی، تو آج سے اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ چونکہ جب یکم شوال آتا ہے تو یکم شوال عید الفطر کے بعد سے لوگ، قرآن کریم نے، اسلام نے بھی اشہر الحج، اس کو حج کے مہینے کہا ہے، 2 مہینے 10 دن حج کے مہینے تیاری کے لیے وغیرہ۔ تو لوگ مسائل پوچھتے ہیں اور لوگ ٹریننگ کرتے ہیں، جو لوگ حج پہ جا رہے ہوتے ہیں، عمرہ ادا کرنا ہے، حج ادا کرنا ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم حج اور عمرہ سے متعلق کچھ سیکھیں۔ چنانچہ بہت سارے ایسے سوالات فون پر پوچھے جاتے ہیں، واٹس ایپ پر پوچھے جاتے ہیں، یہاں کچھ حضرات تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں،
تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی اس نشست میں اسی سے متعلق گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے۔ ہمارے اس محلہ سے ہمارے نہایت محترم ساجد صاحب جیولر، وہ اپنے اہلیہ کے ساتھ پہلی فلائٹ میں تشریف لے جا چکے ہیں، آج سے ہفتہ تقریباً پہلے۔ ہمارے انتہائی محترم جناب شبیر احمد عباسی صاحب، وہ بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ 2 تاریخ کو تشریف لے جانے والے ہیں۔ انہوں نے بھی بہت سارے مسائل پوچھے، رہنمائی کے حوالے سے بات کی۔ بہرحال جو ان کے مناسب ہوتا ہے ہم ان کو بتا دیتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے کہ واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کیا کریں جب بھی کوئی مسئلہ ہو۔ تو میں نے مناسب سمجھا آج اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں عرض کر دی جائیں جو جنرلی سی ہوں، لیکن ذرا ایسی ہوں کہ ہر شخص کو قدم قدم پہ جو پیش آتی ہیں ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے۔ ویسے تو اس حوالے سے میں نے بڑی ورکشاپ بھی دیکھی ہیں، خود بھی 2017 میں جب اللہ نے توفیق دی دیکھا، لیکن مزہ نہیں آتا کچھ خاص۔ ورکشاپ کروانے والے کچھ خاص ورکشاپ نہیں کروا رہے ہوتے، اور میرے خیال سے اگر اس کو صحیح سنجیدگی کے ساتھ دیا جائے تو مختصر انداز میں 3-4 گھنٹوں میں ایک اچھی ورکشاپ اس کی کروائی جا سکتی ہے۔ تو یہ موضوع تو میرے سامنے جو حج عمرہ کا ہے، اس میں ذیلی عنوان تو بہت زیادہ ہیں۔ ذیلی عنوان اگر میں گنوں تو 20 سے اوپر ہیں، تو اس میں سے صرف چند عنوان آج کی اس نشست کے حوالے سے آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ مثلا ذیلی عنوان تو بہت زیادہ ہیں۔ حج کا مفہوم کیا ہے، عمرے کا مفہوم کیا ہے، حج عمرہ دونوں کو ملا کر ان کی حج کی جو قسمیں ہیں وہ کون سی ہیں، ہم کون سی قسم کرتے ہیں، ان میں کیا فرق ہیں، ان کی شرائط کیا ہیں، ان کے ارکان کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، محرمات حرام چیزوں کا ارتکاب وہ کیا ہے، ممنوعات کیا ہیں، جنایات کیا ہیں، کیا کام کرے، کیا چیز لازم آتی ہے سزا کے طور پر، صدقہ کب آتا ہے، دم کب آتا ہے، بدنہ کب آتا ہے۔ یہ تو لمبے چوڑے مسائل ہیں، لیکن اگر میں اور اسی طرح ہیلے بہانے اس کے کیا ہیں، لوگ حج سے جی کس طرح کتراتے ہیں، چور دروازے کیسے اختیار کرتے ہیں، تقریباً کوئی 12-14 ہیلے بہانے ہیں، وہ بھی ہیں، اس پر بھی تفصیل میں گفتگو کیا کرتا ہوتا ہوں۔ اسی طرح غلطیاں کیا ہیں، عام طور پر قدم قدم پہ کون سی غلطیاں ہم کرتے ہیں، کون سی غلطیاں ایسی ہیں جو عام طور پر کی جاتی ہیں اور دم پہ دم لازم آتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو جان پہچان کرنا، مواقیت کیا ہیں، میقات پوری دنیا کے اعتبار سے کیا ہیں، عمرہ کریں گے تو عمرہ کے لیے کون کون سے میقاتوں سے آپ جا کے عمرہ کریں، اچھی بات ہے۔ یہ بہت ساری تفصیلات ہیں۔ حج مبرور کیا ہے، حج مبرور کی 7 نشانیاں کیا ہیں، جس حج مبرور کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا صحیح طریقے سے شرائط کے ساتھ کرنے کا، تو 7 شرطیں کیا ہیں حج مبرور کے لیے، ان کو جاننا پہچاننا۔ روضہ رسول پر جانتا ہے تو آداب حاضری کیا ہیں، بیت اللہ میں جاتا ہے تو آداب کیا ہیں، مقدسات زیارات پر جاتا ہے تو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، نیت کیا ہونی چاہیے، اعمال کیا ہونے چاہیے، حج بدل کیا چیز ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، دعائیں کیا ہیں، معمولات کیا ہیں، اور مستجاب جو جگہیں ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، 17 جگہیں ہیں، وہ کون سی ہیں، حج عمرہ کے دوران دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں کون سی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، کس ترتیب سے کرنا چاہیے، کون سی غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ بہرحال ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً 20 سے اوپر عنوان بنتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ واقعی کون کون سے عنوانوں کی طرف میں اشارہ دے رہا ہوں۔ لیکن آج کی اس مختصر سی نشست میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک ہے حج عمرہ کا مفہوم مختصر خلاصہ، دوسرا اس کے حوالے سے کی جانے والی جو بڑی غلطیاں ہیں جن سے دم لازم آتا ہے وہ یہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کچھ انتظامی امور جن کو نہ جانتے پہچانتے ہوئے انسان قدم قدم پہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں۔ سب سے پہلے سن لیجئے حج عمرہ کا مفہوم کیا ہے۔ حج ارادہ کرنا، عمرہ آباد کرنا۔ عمرے کو عمرہ اس لیے کہتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے عمرے پر پابندی نہیں ہے، آپ عمرہ کر سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے پابندی نہیں ہے۔
صرف 5 دنوں میں عمرہ نہیں کر سکتے، جو حج کے اپنے 5 دن ہوتے ہیں، 8، 9، 10، 11، 12 ذوالحجہ، ان میں حج ہے۔ اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں، عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں۔ یہ بھی کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے ایک تشریح ڈرامہ بنایا ہوا ہے، جمعہ والے دن عرفات آ جائے تو فلاں آ جائے تو ہمارا حج اکبر ہو جاتا ہے۔ حج اکبر حج کو ہی کہتے ہیں، بس سیدھی سی بات ہے، اور حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں۔ حج اصغر عمرہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم حنفیوں کے ہاں سنت ہے، اللہ توفیق دے، جانا چاہیے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا واجب یا فرض کی حیثیت رکھتا ہے، وہ عمرے کو بھی حج کے ساتھ لازم کی حیثیت دیتے ہیں۔ اچھا، یہ حج اور عمرہ سے متعلق میں نے ابتدائی بات کی۔ تو حج کہتے ہیں، حج کا مفہوم کیا ہے؟ ارادہ کرنا۔ عمرے کا مفہوم کیا ہے؟ آباد کرنا۔ چونکہ عمرے کے ذریعے سے سال کے 12 مہینے بیت اللہ آباد رہتا ہے عبادات سے، تو اس لیے عمرے کو کیا کہا جاتا ہے؟ عمرہ۔ بیت اللہ آباد ہے، مسجد حرام آباد ہے۔ حج کو حج ارادہ کرنا، اس کو کیوں حج کہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انسان چند کاموں کا چند دنوں میں، چند وقتوں میں، چند جگہوں میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ حج کو حج کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں ایک انسان چند کام چند جگہوں میں، چند دنوں میں، چند وقتوں میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، بلکہ اس کو کرنے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام ہی ارادہ یعنی حج یعنی ارادہ ہو گیا، اسم با مسمى۔ تو اب اسی طرح یہ تو میں نے اس کا مفہوم بیان کیا، حج اکبر حج اصغر کو بھی کلیئر کیا۔ اب یہ جو حج اصغر ہے نا، عمرہ جس کو کہتے ہیں، اس میں 4 مخصوص کام ہوتے ہیں، 2 مخصوص مقام ہوتے ہیں۔ 4 مخصوص کام، 2 مخصوص مقام۔ 4 مخصوص کام کون سے ہیں؟ ایک احرام ہے اور دوسرا طواف عمرہ ہے۔ یہ 2 کام اس میں رکن ہے، رکن۔ اور اس کے علاوہ 2 کام اس کو اور کرنے ہیں، ان میں ایک ہے سعی اور ایک ہے سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا، ایک پورے سے زیادہ۔ یہ 2 کام رکن نہیں ہے عمرے میں، واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور استواء کرنا، دائیں کندھے کو ننگا کرنا، بائیں کو ڈھانپنا چادر سے، اور پہلے 3 چکروں میں اکڑ اکڑ کے مردوں کو چلنا، مردوں کا مسئلہ یہ 2 کام سنت ہیں۔ یہ ہو گیا آپ کا عمرہ۔ کتنے کام میں نے بتا دیے؟ 6۔ 2 رکن، 2 واجب، 2 سنت۔ اب ایک آدمی کے ذہن میں یہ 6 چیزیں ایسے انگلیوں پر گن رہا ہو، مشکل تو نہیں ہے؟ پھر ذہن میں ان کی حیثیت بھی متعین ہو کہ یہ رکن ہے، یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، ورنہ عمرہ نہیں ہوگا، یہ واجب ہے اور یہ سنت ہے، تو بس عمرہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بچہ چلتا رہے گا، کرتا رہے گا۔ اچھا، یہ جب 6 کام آپ نے سن لیے، اس میں میں نے یہ کہا کہ مخصوص کام کتنے ہیں؟ 4 کا میں نے اس لیے کہا ہے نا، 6 نہیں کہا۔ 2 کام سنت ہیں، یعنی وہ سنت کرنے تو ہیں لیکن لازم نہیں ہے نا، اس طرح لازم کہ آپ کے عمرے پر کوئی اثر پڑے نہ کرنے سے، آپ کا عمرہ ہی نہ ہو یا آپ پر دم لازم آئے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آسانی کے لیے کہا 4 کام ہیں۔ 4 کام کون سے ہیں؟ احرام، طواف عمرہ، سعی صفا مروہ کی، اور حلق یا قصر، بالوں کو منڈوانا کٹوانا۔ یہ 4 کام تو آپ نے کرنے ہیں، اور 2 کام سنت بتا دیے، وہ صرف مردوں کے لیے ہیں، پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا اور دایاں بازو خالی کر کے استواء جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے مختصر مفہوم بیان کیا کس کا بھائی؟ عمرے کا۔ حج کا مفہوم سن لیں۔ حج کہتے ہیں 5 مخصوص مقامات پر، 5 مخصوص مقامات پر 5 خاص ایام میں 7 کام کرنا۔ کتنے کام کرنا؟ 7 کام۔ 7 کام، 5 مخصوص مقامات اور 5 مخصوص ایام۔ 5 مخصوص ایام کون سے ہیں؟ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11، 12، 8 ہو گئے، یہ 5 ہو گئے، یہ 5 ایام خاص ہو گئے۔ 5 مخصوص جگہ جہاں پر حج ہوتا ہے وہ نوٹ فرمائیں۔
جن میں پہلا ہے بیت اللہ مسجد حرام بیت اللہ، دوسرا ہے صفا مروہ، تیسرا ہے منا، اور چوتھا ہے مزدلفہ، اور پانچواں ہے عرفہ۔ ان 5 جگہوں پر آپ کا حج ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حج ادا ہوتا ہے۔ یہ 5 مقام ہو گئے، میں نے کیا کہا 5 مقام 5 ایام۔ ایام کون سے بتائے؟ 8 سے 12 ذی الحجہ تک کے 5 ایام۔ اور مقام کون سے بتائے؟ بیت اللہ، صفا مروہ، منا، مزدلفہ۔ مزدلفہ پڑھیں آپ، مزدلفہ پڑھیں، دونوں جائز ہیں عربی لغت کے لحاظ سے۔ مزدلفہ مزدلفہ دونوں پڑھنا ٹھیک ہے۔ عرفہ۔ اب آپ نے بیت اللہ میں کیا کرنا ہے؟ طواف زیارت، فرض ہے حج کا، رکن ہے۔ احرام آپ نے پہلے کیا، احرام آپ نے پہلے، اس میں احرام بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر آپ نے کتنے اعمال کرنے ہیں؟ 7۔ 5 دن 5 مقام، اعمال کتنے حج میں؟ 7۔ اب 7 اعمال آپ سن لیجئے۔ پہلے 5 تو وہی ہیں، پہلے جو ہیں 4 تو وہی ہیں جو میں نے ذکر کیے کس میں؟ عمرے میں۔ مثلا پہلا کون سا بتایا؟ احرام۔ کون سا بتایا؟ احرام۔ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ احرام باندھ دینا ہے، اور احرام، دوسرا ہے طواف، تیسرا ہے سعی صفا مروہ کی، یہ 3 کام تو یہ ہو گئے، اور چوتھا ہے وقوف عرفہ، اور 5واں ہے وقوف مزدلفہ، اور 6واں ہے شیطانوں کو پتھر مارنا، اور پھر اس کے بعد قربانی کرنا، اور قربانی کے بعد حلق کرنا۔ ابھی میں نے بظاہر تو 8 گن لیے، لیکن ہیں 7 ہیں، کیونکہ اس کو آپ طواف اور سعی کو ایک کر لیں، کیونکہ یہ دونوں ایک احاطے میں ہیں۔ ادھر سے آپ طواف مکمل کرتے ہیں، ادھر سے باب الصفا سے چڑھتے ہیں تو صفا مروہ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو احاطہ ایک ہے، اس لیے اس کو ایک شمار کر لیں۔ تو کل کتنے بن گئے؟ 7۔ اب دیکھیں، اگر کسی کو حج اکبر انگلیوں پر یوں یاد ہے، 7 کام، 5 مقام، 5 ایام، جس طرح ہمارے فاروق صاحب بھی کچھ چیزوں کو ایسے ہی گنواتے ہوتے ہیں تو بڑی اچھی یاد ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ اچھا، اسی طرح جو ہے عمرے کے بارے میں نے بتا دیا آپ کو، تو یہ آپ اگر اس ترتیب سے ذہن میں رکھیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ تو میں نے مختصر مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اب میں اس کا تھوڑا سا تفصیلی مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ انتظامی معاملات کے حوالے سے بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انتظامی حوالے سے کیا کیا چیزیں انسان کو وہاں پر پیش آتی ہیں کہ جن کا لحاظ انسان کر لے تو بڑی آسانی اس کو وہاں پر ہو سکتی ہے۔ اب انتظامی معاملات کے حوالے سے ہم جب دیکھتے ہیں، مثلا ایک آدمی اپنے گھر سے ہی چلتا ہے حج کے لیے، عمرہ کے لیے، حج یہاں سے چلتا ہے، نوگزی سے ایک آدمی جا رہا ہے، تو اب پہلے تو اس نے ظاہر بات ہے اپنے رشتہ داروں وغیرہ کو سب کو مل چکا ہوگا کہ میں نے فلاں تاریخ کو میرے اس دن کچھ اس کے رشتہ دار بھی آئے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، اس کو رخصت فرما رہے ہیں۔ حضرت صاحب نکل رہے ہیں، شکرانے کے 2 نفل پڑھ لیں یہاں سے آسانی کے لیے، سورۃ توبہ حاجت وغیرہ کے 2 نفل پڑھ لیں۔ کوشش یہ کرے کہ اتنا مبارک سفر ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے تو راستے میں مسجد آتی ہے تو مسجد کھلی ہے تو مسجد میں آ جائے، تھوڑا سا یہاں اللہ سے زیادہ بہتر رابطہ ہو جائے گا۔ پھر یہاں سے وہ نکلے اور ظاہر بات ہے اب اس نے کہاں جانا ہے؟ حاجی کیمپ۔ حاجی کیمپ جب یہ پہنچتا ہے تو حاجی کیمپ اپنی فلائٹ سے 1 دن پہلے پہنچتا ہے، کل اس کی فلائٹ ہے تو آج یہ جائے گا حاجی کیمپ۔ حاجی کیمپ جب یہ پہنچے گا، وہاں پر پہنچ کر یہ کیا کیا کام کرے گا؟ مختلف کام اس نے کرنے ہوتے ہیں، مثلا اپنی ایئر لائن کے جو دفاتر اندر ادھر جانا ہوتا ہے اس نے، وہاں جا کے اپنے پاسپورٹ وغیرہ وصول کرے گا، وہاں متعلقہ برانچ میں بینک میں جا کر، بینک جو اس کا متعلقہ بینک ہے یہاں کا، وہاں برانچ ہوگی، وہاں لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس جا کر اگر اس میں کچھ بقایا جات لینے ہوتے ہیں عام طور پر بقایا جات، تو کچھ جو بقایا جات ہیں اس کو واپس ہو جائیں گے، پاسپورٹ بھی مل جائے گا، ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ وہاں سے کوئی بینک والے اپنا تحفہ طائف کوئی بیگ چیک جس کو دیتے ہیں، چھوٹے بڑے بیگ چیک دیتے ہیں، وہ بھی وصول کر لیں۔ پھر وہاں سے سیمیں بھی وہیں سے ملتی ہیں، ظاہر بات ہے وہاں جائے گا یہ سیم تو نہیں ہوگی، وہاں کی سیم ہوگی،
تو اس لیے یہاں سے وہ سم آپ کو ملے گی، موبائلی سم ملے گی، موبائلی سم، نام موبائلی ہے اس کا، یا زین سم ہے. یہ دو سمیں اس وقت تو چلتی تھیں، اب پتہ نہیں کون سی چلتی ہیں 2017 میں. یہ آپ وہاں سے اپنی سم لے لیں گے، سم بند ہو گئی، یہاں سے آپ اپنی سم وصول کر لیں گے، موبائل میں ڈال دیں گے، لیکن ابھی ایکٹیویٹ نہیں ہو رہی. پھر آپ جب وہاں پہنچے، اچھا اور کیا کریں گے، یہاں آپ جا کر اپنی ویکسینیشن کروائیں گے، ویکسین لگائیں گے، آپ کو پولیو کے قطرے پلائیں گے، پولیو شولیو نہ ہو جائے، کوئی مسائل نہ ہو جائیں. سفر ہے، پھر سفر کے بخار وغیرہ، نزلہ، خسرہ شسرہ، ان کے آپ کو ٹیکے شیکے لگائیں گے، اور آپ کو ایک کارڈ دیں گے. اس کارڈ کو تو اپنے پاس ضرور سنبھال کے رکھنا ہے، ورنہ یہ کارڈ آپ کو بڑی پریشانی ہوگی. اب یہ کارڈ ہو، آپ کا شناختی کارڈ ہو، آپ کا پاسپورٹ ہو، اس کے علاوہ جو آپ کے کاغذات ہیں وہ کرنسی ہو، یہ ساری چیزیں آپ نے بیگوں میں نہیں ڈالنی، ورنہ بیگ چلے جائیں گے آگے اور آپ رہ جائیں گے ادھر، اور پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے بیلٹ جیب شیب جو ہے ان میں ان کو دائیں بائیں فٹ کرنے اور حفاظت رکھنی ہے اس کی. یہ سارے کام آپ نے کر لیے. پھر اس کے بعد سارا کچھ ہو گیا، آپ نے وہاں پر دوائیاں بھی آپ کو یہیں سے ملیں گی. اگر آپ اپنے گھر سے کوئی دوائیاں لے کے گئے تو وہاں کے ڈاکٹر آپ کو چیک کر کے سیل کر کے اوپر سیل مور لگا کے دیں گے، یہی آپ آگے لے جا سکتے ہیں. مگر نہ اس پر سیل نہ ہوئی تو آپ کی دوائیاں اٹھا کے کہیں سے کہیں ٹوکروں میں چلی جائیں گی. اس سیل کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر تصدیق کرتے ہیں کہ اس میں کوئی منشیات نہیں ہے. بعض منشیات کا بڑا مسئلہ ہے، ادھر تک گلی گلی مالا مالا چرسی بوڑ رہی ہے، وہاں یہ مسئلہ ہے بڑا، وہ تو فوراً پکڑ کے شوٹ کرتے ہیں. تو اس لیے وہ آپ سے سیل آپ نے ضرور لگوانی ہے، چاہے اپنی ذاتی دوائیاں بھی ہیں، بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ کی، یہ پیکنگ میں چلی جائیں گی. جو چیزیں آپ نے ساتھ استعمال کرنی ہے تھوڑی بہت رکھ لیں، باقی پیکنگ میں دے دیں. اچھا بھائی، یہ کام ہے کرنے کے. عام طور میں جن کو نہیں پتہ ہوتا وہ بڑے، ہم نے دیکھے ہیں بڑے روتے ہوئے، پاسپورٹ آگے چلا گیا، شناختی کارڈ ادھر چلا گیا، فلاں چیزیں بیگ میں چلی گئی، کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں تو آگے بیگ کہیں سے کہیں پہنچ گیا، حضرت یہاں کھڑے ہیں. اس لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے. صرف شرعی مسائل نہیں، انتظامی مسائل کو بھی سمجھنا چاہیے انسان. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان جب وہاں سے نکلے گا، آگے جھنڈے والی سرکار کھڑی ہوگی، وہ پاکستانی جھنڈا آپ کا اپنے جو زندوں کا کفن ہے یعنی احرام ہے، احرام کے اوپر آپ جھنڈا لگوائیں. یہ جھنڈا لگوانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب احرام پہن کے جا رہے ہوں گے تو دور سے ہر آدمی پہچانے گا حضرت پاکستانی ہے. تو یہ ایک پہچان بھی وہاں چسپاں کر رکھتے ہیں اوپر. وہاں سے نکلے ہیں تو پھر وہاں حاجی کیمپ کے اندر ہی عورتوں کی مردوں کی الگ سے جگہ ہیں، کینٹین ہے، مناسب پیسوں پر کھانا ہے، پینا ہے، وغیرہ وغیرہ. ساتھ اندر بڑی خوبصورت مسجد ہے، بہت بڑی. اس مسجد میں ہر نماز کے بعد عمرہ حج سے متعلق بیانات ہو رہے ہوتے ہیں، ترغیبی بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اصلاحی ہو رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں نماز پڑھی اور نکلے سارا کو جان دیں، جی سارا کو جان دیں، نہیں، بیٹھیں، کچھ نہ کچھ آپ کو نئی چیزیں ملیں گی. شربتوں کے آپ دو قسم کے ٹپ رکھے ہوتے ہیں، نمکین پینی ہے کہ آپ نے میٹھی پینی ہے، وہ آپ کے مفت میں مل رہی ہوگی وغیرہ. آپ نے رات یہاں گزارنی ہے، اور یہاں رات جب آپ نے گزار لی، دوسرے دن صبح آپ نے نماز پڑھی. نماز کے بعد اب آپ آہستہ آہستہ آپ نے غسل شسل کر کے اپنے کپڑے شپڑے پہن لیں. احرام بے شک نہ پہنے ابھی. اس کے بعد اپنی گاڑیوں کے انتظار کرتے رہیں. آپ کا آدمی آپ کو بتاتا رہے گا فلاں فلاں ان کی گاڑیاں آ رہی ہیں، بسیں پہنچتی ہیں، بسوں پر سوال کیا جاتا ہے، وہاں سے بھی سمجھاتے ترغیب اصلاح کرتے کرتے ایئرپورٹ پر پہنچا دیتے ہیں. ایئرپورٹ پر پہنچ گیا، وہاں سے لائن حاضر کر دیے، لائن قطار میں آگے چلے، وہاں سے اپنی جو کچھ ہوتا ہے ایئرپورٹ پر وہ سارا کام سب کا ایک طرح ہی ہوتا ہے. تو یہ آپ اپنے بیگ شیک ساری چیزیں، میں نے کہا ضروری کاغذات، کرنسی، جو چیزیں میں نے پہلے گنی ہیں وہ ساری اپنے پاس ہی ہوتی ہیں، وہ بیگ میں نہیں ڈالیں ورنہ پریشانی ہی پریشانی. پھر یہ آپ کا بیگ شیک کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا جہاز کے پٹے شٹے کے ذریعے سے. آپ کو بھی سارے پروسیس سے گزار کے پھر اوپر سیڑھیاں چڑھا کے ایک ویٹنگ ہال میں لے جا کر دولہا بنا کر بیٹھا دیا جائے گا، بیٹھ جاؤ گے. اب یہاں آپ نے غسل کرنا ہے، گرمی ہوتی ہے پھر کر لیں. احرام باندھنا ہے، آپ احرام باندھیں، آپ احرام کے 2 نفل پڑھیں، دعا کریں. بے شک احرام سر پر ڈال کے کریں، ابھی آپ پر احرام کی پابندیاں نہیں ہیں. سارا کچھ کرنے کے بعد جب آپ کو اعلان ہو گیا کہ فلاں فلائٹ نمبر تیار باش، بس اب آپ تیار الرٹ ہو جائیں. اور پھر اس کے بعد لائن پہ ایسے کاغذات چیک کرواتے اپنے جہاز کی طرف بڑھیں گے. نیچے آئیں گے، ایک وین لینے آئے گی، وین آپ کو جہاز تک پہنچائے گی، جہاز میں آپ بیٹھیں گے.
وہاں اس کے بعد پھر آپ چیکنگ ہونے کے بعد پھر آپ کو جہاز جیسے اڑے گا، جہاز جیسے اڑ کے ایسے ہوا میں بلند ہوگا، اب آپ نے پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک، پھر یہ پڑھنا ہے اب آپ لبیک اللہم، پہلے آپ نے سب کچھ کیا ہے، آپ نے اس کا ارادہ بھی کیا، حج کا، عمرے کا، جو کچھ بھی ہے آپ نے ارادہ بھی کر لیا۔ اب یہاں سے آپ ظاہر بات ہے جا رہے ہیں تو پہلے عمرے ہی جا کے عموماً ہم نے کرنا ہوتا ہے جتمتو میں، تو آپ پہلے عمرے کا ارادہ یہاں سے کریں گے، عمرے کی نیت کریں گے، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا وتقبلھا منی، اے اللہ اس عمرے کو میرے لیے آسان کر، قبول کر میرے لیے۔ بہرحال یہ جب لبیک اللہم لبیک جب تک آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کا میٹر سٹارٹ نہیں ہوا پابندیوں والا احرام کا، جیسے ہی آپ نے پڑھا آپ کا میٹر سٹارٹ ہو گیا۔ اب آپ نے اگر کوئی خلاف قانون یعنی جو پابندیاں ہیں اگر ان کی خلاف ورزی کی، آپ نے چہرہ ڈانپنا شروع کر دیا، آپ نے خوشبو لگانی شروع کر دی، آپ نے پاؤں کے اوپر والی ابری ہوئی ہڈی چھپانی شروع کر دی، آپ نے ایڑی کی لمبی ہڈی چھپانی شروع کر دی، آپ نے ناخن بال کاٹنے تراشنے شروع کر دیے، وغیرہ وغیرہ جو ممنوعات ہیں، 9 ممنوعات ہیں، کتنے؟ 9۔ اب آپ پر حکم لگ سکتا ہے، صدقے کا لگے گا، کفارے کا لگے گا، دم کا لگے گا، بدنہ کا لگے گا، کسی نہ کسی کا لگ سکتا ہے۔ اب احتیاط کیجیے، میٹر چالو ہے۔ اب یہاں سے وہاں تک 4.5 گھنٹے جہاز لگاتا ہے، اس دوران نماز بھی آ سکتی ہے، نماز آئے گی، نماز پڑھنی ہوگی، وہاں اعلان ہوتا ہے جی سیٹاں تو ہی پڑھ لو، سیٹاں تو ہی بیٹھے پڑھ لو، نہیں، سیٹوں پر نماز نہیں ہوگی۔ آپ اٹھیں گے، درمیان میں آگے دروازے کے پاس جگہ ہوتی ہے، درمیان میں جگہ ہوتی ہے، اپنی نماز پڑھیں، نہیں کرتا، بالکل ایسے محسوس ہی نہیں ہوتا جہاز جا رہا ہوتا ہے، 38,000 فٹ کی بلندی پر جا رہا ہوتا ہے، اور آپ اپنی نماز پڑھیں۔ ہم نے اللہ کے فضل سے جماعت کروائیے، 38,000 فٹ کی بلندی پر جماعت کروائیے۔ اچھا وہ آگے تنگ کرتے ہیں کیپٹن شیپٹن اور وہ جو ہوتی ہیں ایئر ہوسٹس جو ہیں وہ تنگ کرتے ہیں، نہیں اس طرح نہیں ہے، فلاں آپ کو سیٹ پر کر، بلکہ یہاں مانسرا کے ایک مولوی صاحب کا مجھے فتویٰ پہنچا کہ جہاز میں نماز ہی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا مولوی صاحب سننا ہوا مسئلہ کٹے ہے یار، نہیں ہوتی۔ بہرحال نماز آپ نے پڑھ لی، اب نماز آپ نے پڑھ لی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 300 ساڑھے 300 لوگوں میں سے آپ کو 100 بھی نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ حج کرنے جا رہے ہیں حاجی صاحب، حج کرنے جا رہے ہیں، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، نمازیں قضا کر رہے ہیں۔ خیر جب یہ جہاز جا کے لینڈ کرے گا، میں مختصر کر رہا ہوں، جدہ ایئرپورٹ پر کرے یا مدینہ کے ایئرپورٹ پر کرے، اپنے اپنے شیڈولز ہوتے ہیں، وہاں اتریں گے، وہاں آپ نے اتر کر نیچے آپ سے سب سے پہلے جہاز سے اترتے ہوئے سعودیہ والے بھی سب سے پہلے آپ سے کہیں گے ویکسینیشن کارڈ، یہ ویکسین ہے جی شے اسند رگا میں تسا کے چھوڑی ہوئی پولیو شولیو، اب آپ نے فوراً دکھانا ہے۔ اگر ان کے ہاں قابل قبول ہوا تو کہیں گے یلا اگلا، اور اگر عام طور پر نہیں قابل قبول ہوا تو کہتے ہیں آپ نے 10 دن 5 دن پہلے لگانی تھی، آپ کل لگا کے آئیں، اچھا صبر کریں، پھر آپ کو ایک پانی کی بوتل اور گولیاں شولیاں دیں گے، کچھ آپ کو کہیں گے اور قطرے آپ کے منہ میں ڈالیں گے، آگے اون جو لوگ، پھر آپ آگے چلیں گے، اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے اپنی سیم ایکٹیویٹ کروانی ہے وہاں، وغیرہ وغیرہ سارے کام آپ کے، باقی آپ کو پروسیس سے گزارا جائے گا، بیگ آپ کے چیک کیے جائیں گے، سامان آپ کو چیک کیا جائے گا، گزارا جائے گا، یہ بڑا مشکل پروسیس ہوتا ہے، بسا اوقات رش نہ ہو تو آدمی گھنٹے ڈیڑھ میں فارغ ہو جاتا ہے، ورنہ 4 5 گھنٹے بھی اس میں لگ جاتے ہیں۔ خیر یہاں سے جب آپ گزرے آگے ایک سٹاپ پر آپ کو پہنچایا جائے گا، اس سٹاپ پر جب آپ پہنچیں گے اب آپ اپنی گاڑی کا انتظار کریں گے، آپ کا متعلقہ آدمی یہاں کھڑا ہوگا، آپ کو آپ کا پاسپورٹ لے لے گا، وہی پاسپورٹ اب جو آپ سے لیا ہے نا، اب بے فکر ہو جائیں، یہ پاسپورٹ آپ کو 42-43 دن پورے کر کے جب واپس پاکستان آ رہے ہوں گے نا، بس پر بیٹھ رہے ہوں گے، اس وقت ملے گا۔ اس لیے پاسپورٹ کی 3-4 کاپیاں پہلے سے نکال کر اپنے پاس رکھیں، ورنہ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوگا اور آپ کو بڑی پریشانی ہوگی، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں۔ یہ دیکھیں میں آپ کو انتظامی مسائل بھی بتا رہا ہوں، میں نے روتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں ان مسائل میں، ان چیزوں میں بھی، میں نے کہا شرعی مسائل سکھاؤ، ساتھ انتظامی پیچیدگیاں بھی بتاؤ نا یار۔ خیر پہلے سے آپ کے پاس کاپیاں، یہ چیزیں اس کی پاسپورٹ کی ہونی چاہیے۔ این او سی، اگر کوئی سرکاری ملازم جا رہا ہے این او سی ضروری ہے، این او سی کے بغیر مسائل ہیں اس کے لیے، اس کے پاسپورٹ میں لکھا ہوگا سرکاری پاسپورٹ ہے تو اس کو دیکھتے ہی کہیں گے این او سی، اور این او سی اس نے گھر میں چھوڑ دی یا یاد ہی نہیں رہی یا پتہ ہی نہیں ہے، یہ لگ گیا وہ کرا،
NOC، اور NOC کے بغیر اگر آپ نے پاسپورٹ بنایا ہے تو وہ آج کل 50,000 روپے جرم ہے، جرمانہ ہے اس کا، کوئی سرکاری ملازم ہے، اور اگر کوئی باہر جا کے کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کی ساری گریجویٹی شیٹی سب کچھ تیل، سروس تیل، کہ یہ ایکس پاکستان، یہ پاکستان سے باہر گیا ہے اور اس نے لیو کون سی لی ہے، لیو تو پاسپورٹ اس پر ملتی ہے، NOC پر ملتی ہے، گیا کیسے ہے باہر، اس لیے بھی بڑی پیچیدگی ہوتی ہیں۔ خیر، اب یہاں سے آپ کو گاڑی پر بٹھائیں گے، اب آپ کو لے کے جائیں گے جی، مثلا جدہ میں پہنچے ہیں، وہاں سے آپ کو عزیزیہ لے کے جائیں گے۔ عزیزیہ مقام ہے جہاں جا کے ٹھہراتے ہیں، عزیزیہ خود حرم کے اندر ہی آتا ہے، اور یہ تقریباً 15-16 کلومیٹر کے اندر اس میں آ جاتا ہے۔ تو اس میں وہ آپ کو پہنچائیں گے، جیسے ہی آپ کے وہاں بس پہنچے گی آپ کے ہوٹل کے آگے، میں نے حج عمرہ کا مختصر مفہوم بیان کر کے بیٹھا ہوں، اب میں انتظامی مسائل جو زیادہ مسائل پیدا کرتے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ ہوٹل کے آگے بس لگتی ہے، آپ کی کوچ لگتی ہے، آپ اترتے ہیں، وہاں ایسی کوچیں نہیں ہیں جیسے یہاں منجی قسم کی ہوتی ہیں، وہاں عجیب و غریب قسم کے نظام ہے۔ وہاں جب آدمی اترتا ہے ان گاڑیوں سے اور پھر اپنے ہوٹلوں کی طرف اندر بڑھتا ہے تو ہوٹلوں میں عجیب و غریب قسم کے نظام ہوتے ہیں، آپ کو کمرہ نمبر سب کچھ بتا کے آپ کو آپ کا آدمی وہاں کمرے تک چابی تک پہنچا کے چھوڑتا ہے۔ پھر جب وہاں پہنچتے ہیں آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے میرے فلاں منزل پہ فلاں کمرہ نمبر ہے اور میرے ساتھ فلاں حضرت ہیں۔ پھر اس کے بعد ایڈجسٹمنٹ آپس میں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ آپ کی ترتیب میں کارڈ آپ کو مل جاتا ہے، 2-3 قسم کے کارڈ یہ یہیں سے ایئرپورٹ سے آپ کو مل جاتے ہیں، کچھ وہاں سے کارڈ ہوٹل والے آپ کو دے دیتے ہیں، جس ہوٹل والے کارڈ سے آپ کو وہ چیک کرتے رہتے ہیں، کوئی باہر کا آدمی آئے تو پکڑ لیتے ہیں اسے، تھوڑا کہ کام ہے تھا، آئی بات سمجھ؟ تو یہ سارے کام وہاں ہوتے ہیں۔ جب آپ ہوٹل میں پہنچے اپنا سب کچھ باہر نکل کے ہوٹل کو دائیں بائیں ادھر ادھر سے دیکھے، اچھی طرح ذرا اس کا کیمرہ اس کے ایکسرا لے اپنے دماغ میں، کیونکہ پھر ورنہ اگر نہ لیا نا تو 2-3 دن تک آپ اپنے ہوٹل کے گرد گرد گھومتے رہیں گے، ہمارے ہوٹل کے تھے۔ تو یہ ساری چیزوں کی شناخت کر لیں۔ اس کے بعد اب آپ کے لیے ماشاءاللہ بسیں لگی ہوں گی جو آپ کو 24 گھنٹوں میں صرف 3 گھنٹے نہیں ملیں گی، رات 1 بجے کے یا 2 بجے کے بعد، 1 بجے کے بعد، وگرنہ آپ کو 21 گھنٹے بسیں ہر وقت حاضر ڈرائیور کے ساتھ ملیں گی، لائن پہ لگی ہوئی، 2 4 5 10 آدمی بھی بیٹھتے ہیں، چل پڑتی ہیں، پیچھے سے دوسری آگے لگ جاتی ہے۔ آپ جس وقت وہاں بیت اللہ جائیں، بیت اللہ سے ادھر آئیں، کوئی پریشانی نہیں آپ کو۔ خیر، یہ آپ پھر یہاں پہنچ کے غسل کر کے تازہ دم ہو کے پھر اپنا احرام شام تازہ کر کے کھنگ کھونگ کے اب سمجھتے ہیں کہ اتنی طاقت ہے کہ اس تھکاوٹ میں بھی اب آپ جا کے بیت اللہ حاضری کر سکتے ہیں، تو بسم اللہ، نہیں تو تھوڑا سا آرام کر لیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، لیکن پابندیاں ہیں آپ کے اوپر ساریاں چل رہی جو میں نے بتا دی پہلے۔ پھر آپ تازہ دم ہوئے، تازہ دم ہونے کے بعد یہاں سے بیت اللہ کی طرف چلے، اب آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج تو اپنے ٹائم پر ہوگا، 8 ذی الحجہ جب آئے گا، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو عمرہ کرتے وقت جب آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو اس وقت آپ کی بس آپ کو لے کے چل رہی ہے بیت اللہ کی طرف۔ اب جیسے ہی آپ بیت اللہ کی طرف بڑھیں گے، سب سے پہلے جو چیز آپ کو نظر آئے گی وہ آپ کو چاند تارا نظر آئے گا، وہاں چاند، وہ جو بلند ترین 600 فٹ یا 700 فٹ بلندی پہ لگا ہوا چاند ہے وہ نظر آئے گا۔ جیسے ہی آپ کو مسجد حرام کے مینار، مسجد حرام نظر آنا شروع ہو جائے تو وہ آتی ہے تو دعا پڑھ لیں، اللہم ھذا حرمک وامنک فحرمنی علی النار وآمنی من عذابک یوم تبعث عبادک واجعلنی من اولیائک واہل طاعتک۔ اے اللہ، یہ تیرا حرم ہے، امن کی جگہ ہے، مجھ پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر اور مجھے بھی امن دے اپنے عذاب سے، اور جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس دن، اور مجھے کر دے اپنے نیک لوگوں میں، اولیاء اللہ میں سے، اور اپنے نیک اطاعت گزار لوگوں میں سے۔ یہ دعا اگر آتی ہے پڑھ لے، نہیں تو اپنی زبان میں پڑھ لے، کچھ مفہوم ادا کر لے، بس اب متوجہ رہے کہ جس کا زندگی بھر سے جس دن کا انتظار تھا آج وہ تیری قسمت میں آ رہا ہے، آگے بڑھتا رہے۔ اور پھر وہاں جیسے ہی بیت اللہ وہاں ان حدود میں پہنچے، بس آپ کو نیچے پل کے نیچے سٹاپ کر کے اتارے گی، وہاں سے آپ نے پیدل 5-10 منٹ کا سفر طے کر کے بیت اللہ کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ گرمی بڑی شدت پہ ہوتی ہے، یہاں کی زیادہ سے زیادہ گرمی جو ہمیں بہت پریشان کرتی ہے وہ 37, 38 اور 41 غالباً ہوتی ہے، وہاں عام گرمی 45 سے اوپر ہوتی ہے۔
اور کبھی 50-52 سے کراس کرتی ہے تو پھر چیخا نکلتی ہے. اور خاص کر جس بیچارے کے چپل کو چپلا سے بھی تھیلا شیلا رہانے پیچھے لٹکانے کچھ کرے وہ خیر ہے کچھ بھی نہیں ہوتا میں تو آپ چلتا رہا ہے. نہیں تو چپل گم ہو گئے تو اتنا ہے کہ 4 قدم را کے روندے دیکھیں لوگ. وہ ایسے پاکستان والے سے بہت گرم ہوتا ہے. اچھا خیر پھر آپ جیسے بیت اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب بیت اللہ کے اندر جو دروازے ہیں نیچے مطاف میں وہ 5 ہیں. الحمدللہ مجھے مسجد نبوی اور بیت اللہ کے مین دروازوں کے سب کے نام آتے تھے. آپ جب مطاف کی طرف بڑھ رہے ہیں تو مطاف میں 5 دروازے ہیں نیچے جو مطاف میں آدمی جا کے پہنچتا ہے. ان میں ایک باب فہد ہے, عبد الملک ہے, شاہ عبد العزیز ہے, عبداللہ ہے, عمرہ ہے, فتح ہے. خیر یہ 5 دروازے جو وہاں نیچے مطاف کے اندر ہیں. پہلے لوگ فتح سے باب السلام جس کو کہا کرتے تھے اس سے گزرتے تھے. ہم پاکستانی زیادہ تر جو جاتے ہیں ہماری بسیں جس طرف کھڑی ہوتی ہیں ہمیں زیادہ تر باب عمرہ سے جانا ہوتا ہے, جا رہے ہوتے ہیں. میں زیادہ باب عمرہ سے ہی جاتا تھا. باب عمرہ کی باقی دروازوں کے حوالے سے کچھ خصوصیات بھی ہیں. ایک خصوصیت یہ کہ باب عمرہ سے بیت اللہ کالا غلاف والا آپ کو بہت دور سے نظر آتا ہے, بالکل ایسے سامنے نظر آتا ہے. اور جب آپ باب عمرہ سے فرض کیجیے جا رہے ہیں, راستے میں آپ پہنچیں گے ایک قبرستان آئے گا چھوٹا سا دائیں طرف 5-6 کنال کا, مقبرۃ شبیکہ. یہ بچیاں جو زندہ درگور کرتے تھے دور جاہلیت میں, یہ قبرستان آج بھی وہاں محفوظ ہے, معصوم کلیوں کا. اس سے گزریں گے, کبوتروں سے گزریں گے, آگے صحت کی طرف, آگے واش روم اس کے نیچے آ رہے ہیں, اوپر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, وہاں سے گزرتے ہوئے باب عمرہ کی طرف نظر پڑے گی, ادھر بڑھتے جائیں, نظریں جھکا لیں کیونکہ نظریں اٹھائیں گے تو آپ کو بیت اللہ یہیں سے باہر سے نظر آئے گا. آپ نظریں جھکا لیں, وہاں پہنچ کے ایسے آہستہ سے آپ نے نظریں اٹھانی ہیں. اچھا آپ وہاں آگے بڑھے ہیں, آگے باب عمرہ سے داخل ہوئے ہیں. پہلے تو پابندیاں نہیں ہوتی تھیں, آج کل تو اللہ معاف کرے بڑی پابندیاں ہو گئی ہیں. اتنے بڑا خرچہ کر کے بھی آدمی جاتا ہے, حسرت اب پوری نہیں ہوتی. اور ہم کہتے ہیں شکر ہے اللہ سے استار ہمیں کرال سٹے آسا نہیں تھے, آج کرنا بھی اوکھا سا جڑے پیسے ہون رہے ہیں. اور دوسرا جو پابندیاں ہیں وہاں پر روزہ رسول پر پہلے اپلیکیشن بناؤ اور پھر اپنا منظوری کرواؤ اور نمبر کا انتظار کرو. اور مطاف میں احرام ہے تو جا سکتے ہیں, وہ بھی بڑی مشکل سے. اور احرام نہیں ہے تو آپ قطعا نیچے نہیں اتر سکتے, پابندی ہے. اور لوگ پھر جھوٹ موٹ کے احرام بن کے کوڑے دے احرام بن کے پھر مسئلہ ہو تو پوچھتے ہیں احرام بندے تھے, کرا نہ کرا فراڈ, کرا نہ کرا. خیر آپ نے وہاں پہنچے, اندر مسجد حرام میں قدم رکھا ہے, اندرونی حال میں باب عمرہ سے کہتے ہیں چلیں. تو باب عمرہ سے اندر داخل ہوئے ہیں, پولیس والے کھڑے ہیں دائیں بائیں, چپل آپ نے اتار لیے یہاں سے سفید خوبصورت نرم وہ کیا کہتے ہیں اس کو ملائم قسم کا فرش شروع ہو جاتا ہے, بال خوردرا سب ہے. اور پھر یہاں سے چپل اتارے آپ نے, بسم اللہ کر کے پیچھے ڈالے اور چل پڑے آگے. باقی پانی آپ کے ساتھ ہے. اور ایک مشورہ میں یہ کرتا ہوں جو دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے اور وہ بہت ضروری ہے انتظامی مسئلے میں, نمکول اپنے پاس رکھیں, جو آج تک آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہوگا یہ مسئلہ. کیونکہ وہاں پسینہ آپ کا تھوک کے حساب سے بہے گا, اور پسینہ بہنے سے آپ کا سب سے زیادہ پروفیشن لو ہوگا, تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ نمکول کی, نمکیات کی. ورنہ اکثر لوگ وہاں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ پسینہ بہ کے ہوش نہیں رہتا, گر جاتے ہیں. تو نمکول اپنے پاس رکھیں. پانی تو وہاں وافر ہے لیکن نمکول اپنے پاس رکھیں. آپ جب وہاں داخل ہو جاتے ہیں اندر ان کے برآمدے میں, برآمدے سے اب آپ نے نیچے سیڑھیاں اتر کے نیچے مطاف کی طرف جا رہے ہیں. مطاف کی طرف جا رہے ہیں نیچے. اب آپ نے وہاں جو پڑھنا ہے داخل ہوتے ہوئے مسجد میں, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی. یہ آپ نے پڑھ لیے, چپل اتار لیے, اندر مسجد میں قدم رکھا. نویت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد. آپ نے اعتکاف کی نیت بھی کر لی تاکہ کوئی ایسی خدا نہ خواستہ حرکت ہو جاتی ہے تو اللہ معاف فرما دے. آگے جس دروازے سے آپ داخل ہوئے ہیں دروازے کا نام, سارے نمبر شمر نوٹ کر لیں. واپسی آپ نے ادھر سے کریں گے, آپ کو آسانی رہے گی. کوئی اور دروازے سے گھسے تو نئے گئے ہوں گے تو بڑی پریشانی بھی ہو سکتی ہے. دروازہ نام شام نوٹ کر لیں. پھر آپ اندر جب گھسے ہیں وہاں پر آپ تلبیہ پڑھتے جائیں, لبیک اللہم لبیک. جہاں سے چڑھائی چڑھیں اترائی اتریں لبیک اللہم لبیک. یہی ہے ترانہ حاجی صاحب کا, عمرے کا, عمر معتمر کا.
یہ تلبیہ حج میں جا کے کب ختم ہوتا ہے، عمرے میں کب ختم ہوتا ہے؟ عمرے میں جب جا کے آپ طواف شروع کرتے ہیں نا، طواف استلام کرتے وقت آپ کا تلبیہ ختم ہو جاتا ہے، اب آپ نے تلبیہ نہیں پڑھنا۔ حج میں جب آپ 10 ذی الحجہ بڑی عید والے دن بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، اب آپ کا تلبیہ ختم، اس کے بعد آپ نے تلبیہ نہیں پڑھنا۔ عزیز رہتے ہیں ہوتا ہے یہ بھی چھک رکھتے ہیں تلبیہ، اور بھائی ختم ہو گیا، تلبیہ ختم ہو گیا، آپ کوئی اور ذکر کریں، ٹائم ختم۔ اب آپ نیچے مطاف میں پہنچے ہیں، مطاف نیچے اترے احرام کی حالت میں، وہاں پہنچے آپ تحیت المسجد، وضو ویسے آدمی مسجد میں پہنچتا ہے، وہاں تحیت المسجد یہ ہے آپ بسم اللہ جا کے طواف شروع کریں، یہی آپ کا تحیہ ہے۔ آپ نے اگر تھکے ہوئے ہیں، طواف تھوڑی دیر بعد شروع کرنا ہے، بیٹھ رہے ہیں، تو پھر آپ تحیت المسجد پڑھ لیں، ورنہ آپ کا تحیہ یہی ہے کہ آپ اندر داخل ہو گئے تو آپ کی طرف چلے گئے، آپ اندر گئے، آپ نے مطاف میں داخل ہوئے، اب آپ آہستہ آہستہ نظریں اٹھاتے جائیں ایسے ادب احترام سے، اب آپ کے سامنے بیت اللہ آتا جائے گا ایسے، اور پھر یہ دنیا کا سب سے حسین ترین منظر ہوگا۔ دو منظر اللہ کی قسم اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی، ایک یہ منظر ہوتا ہے جب آپ تہجد کے وقت میں کھڑے بیت اللہ پر نظر نگاہ ڈالے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک جب آپ مسجد نبوی میں فرنٹ لائن پہ ریاض الجنہ کے پاس صفہ مدرسہ چبوترا آگے کی جو 4-5 کنال کی بلڈنگ ہے فرنٹ پہ، اس پہ بیٹھے آپ حجرہ روضہ رسول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریاض الجنہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مؤذن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اوپر کھڑا اذان دے رہا ہے، امام کی آگے جو جگہ ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں، اور صفہ کا چبوترا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ مقام بھی اپنی مثال آپ ہے، یہ نظارہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ خیر، جب آپ بیت المطاف میں پہنچے، یہ ابھی تک میں مطاف میں پہنچا آیا ہوں، آپ کو ٹائم ہی ختم ہو رہا ہے۔ جب آپ مطاف میں پہنچے ہیں تو مطاف میں پہنچ کر اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کھڑے ہو کے خوب رو کے دعائیں کرنی ہیں۔ یہ ہے مقام 16-17 مقاموں میں سے وہ مقام جس پر سب سے زیادہ دعا کے قبول ہونے کے چانس ہیں۔ جب آپ کی پہلی نگاہ کس پر پڑتی ہے؟ بیت اللہ پر۔ اب کیا دعا کریں؟ کچھ حضرات کہتے ہیں آپ یہ دعا کریں، اللہم اجعلنی مستجاب الدعوات، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا، میری ہر دعا کو کیا کر؟ قبول۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دعا کریں، اللہ اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام یا ان سے پہلے بعد میں اب تک جتنے پیغمبر صحابہ اولیاء اللہ جتنے لوگ اس مقام پر آئے جتنی دعائیں کی وہ سب میرے حق میں قبول کر۔ کتنی جامع بات ہو گئی۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت کی عفو اور عافیت نصیب فرما۔ عافیت بہت جامع لفظ ہے، ان 4 دعاؤں میں سے جو دعا آپ اپنی زبان میں بے شک کر دیں، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھیں گے۔ اب آگے بڑھ کے آپ نے طواف کیسے شروع کرنا ہے، استقبال، دعائیں تو آپ نے کر لی، دعائیں کرنے کے بعد اب آپ دائیں چلیں گے حجر اسود کی طرف، حجر اسود کی طرف چلیں گے، راستے میں پہلے رکن یمانی آتا ہے، تو حجر اسود کے پاس پہنچتے ہوئے آپ نے کرنا کیا ہے؟ استباء، مرد ہیں تو آپ نے احرام دائیں کندھے کو خالی چھوڑ کے بائیں کو ایسے کندھے پر ڈال لینا ہے، حجر اسود کے پاس پہنچ کے آپ نے استقبال کرنا ہے، استلام کرنا ہے۔ استقبال 1 مرتبہ ہوگا، استلام 9 مرتبہ چکروں کے بعد ہوتے رہیں گے، 9 مرتبہ۔ پھر آپ نے مقام ابراہیم پہ کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نفل۔ پھر آپ نے ملتزم پہ جا کے دعائے الہاؤزاری کیسے کرنی ہے، پھر آپ نے باب صفا کی طرف کیسے جانا ہے، صفا مروہ پر آپ نے کیا کرنا ہے، سب لائٹوں کے درمیان کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، پھر حلق وغیرہ، یہ مسائل انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ وآخر دعوانا